جواب ڈائریکٹ پرسنل فون پہ دیں گے. اس کے بعد میں ہم نے اس کو گراؤنڈ لیول پہ کام چالو کیا, کانفرنسز منعقد کیے, لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ دہیج لینا نہ لینا, نہ دینا نہ لینا یہ حرام ہے, یہ دہیج لینا حرام ہے, دینا بھی حرام ہے, مت دیجیے آپ لوگ. لیکن کچھ لمحات کے لیے تو بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دختر کو دیے ہیں چٹائی کے طور پر, وہ نوعیت الگ ہے, وہ نوعیت تو الگ ہم ان کی بھی سنت ادا کر رہے ہیں, ایسا بھی بتاتے ہیں کچھ لوگ. جی صحیح بات, آپ اچھا سوال اٹھائے. اس کے اندر مسئلہ کیا ہوتا, یہ ایک بہت بہترین بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہیا کرے تھے ان کی ضروریات زندگی کے لیے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کو مہیا کرے تھے. مگر آپ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ طے کرے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے مہر میں, تو میں کیسا کروں بول کے بتائے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں آپ کے پاس زمین ہے, وہ جاؤ بیچ کے آؤ. کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ چاہتے تو دے سکتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دے سکتے تھے, نہیں ہمارے کو سکھانا مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فلاں تمہارے پاس زمین ہے, اس کو جاؤ بیچو, پھر مال لے کے آؤ, اس کے بعد مہر ادا کرو. یہ تعلیم دینا مقصد تھا. ابھی وہی مال سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دہیج خرید کے ہماری اما جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا اچھا, یعنی مولا کائنات کے ہی اماؤنٹ سے جو بھی اماؤنٹ آیا پھر وہی ارینج کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مہر بھی ادا ہوئی, کیا بات, دہیج بھی یعنی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود ہی کی دولت سے دے سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کرتے تو جمع ہو جاتا تھا, مگر نہیں, تعلیم دینا مقصد تھا. تو یہ چیز نکات کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ صرف یہ ظاہری چیز کو دیکھتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے پیچھے سے کہ ایکچولی میں ہوا کیا. تو اگر پورا اس کو پڑھیں گے آپ لوگ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایکچولی میں وہاں پہ ہوا کیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہیز نہیں دیا مگر اس کا طریقہ دیا. وہ مال کس کا تھا؟ نہیں, مال تو حقیقت مولا کائنات کا ہی تھا, یعنی دولہے کا ہی مال لے کر اپنی دلہن کو دے دی. دولہے کو دیا, مطلب وہ دلہن کو بھی نہیں دیا, ان کا ہی گھر بسا دیا. ہاں, بس ان کی ضروریات زندگی. اب بتانا مقصد یہ ہے کہ جو روبرو پروگرام ہے اس کے اندر یہ دہیج نہ لینا ہے نہ دینا ہے, یہ پروگرام چلتا ہے جس کے اندر ہفتہ واری روبرو پروگرامز ہوتے ہیں, جس میں جیسا بتایا گیا علاقے ہے, حسن نگر ہے, وٹے پلی ہے, سید نگر ہے, یہ علاقوں میں روبرو پروگرامز ہوتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکی والے آتے ہیں, اپنے اپنے پروفائل سامنے رکھ کے بات کر کے رشتے کو طے کرتے ہیں. فری میں ہوتا ہے سب یہ کام. اب اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے, فار ایگزامپل ہمارے طرف سے ایک لڑکا اور لڑکی دونوں کا بھی رشتہ طے ہو گیا, تو ہم کیا بتاتے ہیں ایکچولی میں کہ بھائی اب آپ رشتہ تو طے کر لیے, مگر اب اس کے آگے کے مراحل کیسے طے کریں گے. تو ہم جتنے بھی ہم شادی شدہ لوگوں سے, اگر آپ بھی اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرنا چاہے تو کسی سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں, کیا شوہر کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر بیوی کے کتنے حقوق ہیں, کیا ایک بیوی کو معلوم ہے اس کے اوپر شوہر کے کتنے حقوق ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو. تو ہم کیا بولے کہ بھائی یہ آپ کو اگر رشتہ ہمارے طرف سے طے ہوا تو ہم شادی سے پہلے لڑکی کو ہمارے معلمات جو ہے صفا ویلفیئر ایجوکیشن کی, وہ لوگ ٹریننگ دیں گے, یہ ساری چیزیں بتائیں گے کیا کیا آپ کے اوپر واجب ہوا, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ سب چیزیں. اسی طرح لڑکے کو بھی بتایا جائے گا کہ بھائی تمہارے اوپر کیا کیا واجب ہوا, ابھی اب کیا کیا تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں, کیا کیا عمل کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے. تم اپنی بیوی سے جو سب سے بہترین ہے وہ سب سے بہترین آدمی ہے, تو آپ کو وہ کیسا کرنا ہے عمل, پھر معلوم نہیں ہے. اچھا معلوم کیا ہے, معلوم میرے حقوق کتنے ہیں بیوی کے اوپر وہ معلوم ہے, مگر میرے اوپر بیوی کے حقوق کتنے وہ نہیں معلوم ہے. میرے کو کیا کرنا ہے وہ نہیں معلوم ہے, بیوی میرے واسطے کیا کرنا وہ سب معلوم ہے. میرے کپڑے بھی دھونا, میرے کپڑے استری بھی کرنا, یہ سب چیزیں معلوم ہے, مگر میرے کو بیوی کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ نہیں معلوم ہے. صحیح بات. تو یہ ہمارا فی الوقت عالمیہ ہے امت کا, ہمارے مسلمان امت کا خاص طور سے, کہ ہم یہ معاملے کے اندر بہت پیچھے ہیں. تو اور ایک بتانا مقصد یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب تعلیم دے کر یہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا تو جب اس کے بعد جو نسل آئے گی علم کے ساتھ, صحیح اعمال کے ساتھ, تو وہ جو نسل آئے گی وہ صحیح راستے پہ رہے گی, پھر ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے کو. تو اسی لیے ہم یہ میٹریمونیل کے اندر بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ کئی سال سے, اور اس کے اندر بھی کئی بہترین رشتے طے پائے, کئی دولت مند حضرات, کئی جو دولت مند نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ رشتے طے پائے. ایک آسٹریلیا کا رشتہ آیا الحمدللہ, حسن نگر کی ایک بچی کے ساتھ رشتہ طے پا گیا, کوئی دہیج نہیں, کچھ بھی نہیں, الحمدللہ آئے, انہوں سیدھی سادھی شادی کرے, پھر انہوں آسٹریلیا کو لے کے چلے گئے. تو بہرحال ایسے کامیاب رشتے طے پائے اس کے اندر, اور آگے بھی
الحمدللہ. اور ایک میں بات بتانا چاہوں اس کے اندر کہ یہ صرف شادی سے پہلے بھی نہیں, الحمدللہ ہم موجود ہیں. شادی کے بعد بھی جو نااتفاقیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں لوگ, تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں. منگل کے دن ظہر کے بعد میں ہم لوگ صرف اسی کے لیے ٹائم دیتے ہیں. منگل کے دن ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک ہم اسی میں ٹائم دیتے ہیں. کہاں پر؟ رشتے لگانے کے لیے بھی ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, صفا ویلفیئر ماریں گے آپ کہیں پہ بھی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس میں ہم جب ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم سمجھاتے ہیں ان کو بھائی یہ چیزیں ہیں. اچھا, اور ایک اس کے اندر چیز کیا ہے, نکاح نامہ جو رہتا نا ہمارا, جب نکاح پڑھا جاتا تو نکاح نامہ کے اندر خود بھی کئی کنڈیشنز لکھے ہوئے رہتے, کس کے اوپر کیا واجب ہوا, کس کے اوپر کیا لازم ہوا. کبھی کوئی نکال کے پڑھتے نہیں اس کو. اس کے اندر بھی کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ بیوی کے اوپر کیا کیا حقوق ہے, شوہر کے اوپر کیا کیا حقوق ہے. جب آپ نکال کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا, مگر ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو ہم ان کو جب بتاتے کہ بھائی دیکھو آپ نکاح کر لیے, آپ کے اوپر یہ چیزیں لازم ہو گئے, اب تو جب ان لوگوں کو ریئلائز ہوتا, نکاح سے قبل پوچھ لیتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہی بولنا ہے نا قبول ہے. ایگزیکٹلی, ہاں, بس یہی چیز معلوم کر کے نکاح کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں, نکاح کر لیتے. اچھا, ایک اور ایک بھی بات ہے اس کے اندر, وہ بچہ ہمارا بگڑا ہوا ہے بھائی, شادی کر دیا تو سدھر جاتا ہے. یہ کیسا سدھرتا, نہیں سدھرتا, انہیں اور بگڑ جاتا. تو آپ ان والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایسے کسی کی بچی کو لا کے گھر میں مشکل میں مت ڈالیے. پہلے آپ کے بچے کو سدھارنے کی ضرورت ہے, وہ بچی کو لا کے تکلیف میں ڈال کے کوئی سدھرنے والا نہیں ہے بچہ. لہٰذا اگر جس کے پاس بولتے نا کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو, تو جہاں پہ زخم ہے وہیں جا کے مرہم لگانا. صحیح بات. جہاں پہ زخم ہی نہیں آپ لے جائے گے ادھر مرہم لگائیں گے تو اور مسائل بڑھ جاتے. برابر. تو بہرحال جو ہے جس طرح سے رشتوں کی بات چلی, تو میں چاہوں گا کہ جیسا کہ شادی کی بات بھی ہے, شادی کے بعد بھی, لیکن اکثریت اب جیسا کہ شادی کے تعلق سے ہو گیا نا, تو شادی میں کھانا وغیرہ بھی دیا جاتا. جی جی جی. تو کھانا بچ بھی جاتا. پہلے تو ڈیمانڈ ہوتی کہ کھانا جو ہے نا ہمیں اس طرح سے لذیذ طرح سے اس طرح سے یہ ڈشز چاہیے, یہ کیٹرز کو آرڈر دو, آپ اپنے اس پہ مت کرو. یہ سارے جو ہے نا بیٹھک میں بات چیت ہوتی ہے. لیکن جب کھانا جب بن جاتا ہے تو کچھ وجوہات سے بچ بھی جاتا ہے. جی جی جی. تو اس کے تعلق سے بھی میں نے سنا کہ آپ لوگ اس کی تحفظ کے لیے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. جی الحمدللہ. ابھی میں تحفظ رزق کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دہیج نہیں لینے کا ہم لوگ کام کرے تو اس کے اندر ایک نیا طریقہ نکالے لوگ. دہیج نکو دیو مگر کھانا رکھ دو شادی میں. یس. اچھا کیا بولتے لیوش ڈنر دے دو آپ. تو یہ ایک نیا طریقہ نکالے. تو یہ بھی ایک مسائل ہے, وہ ایک طرف سے سدھارے تو دوسری طرف سے بگڑتے بولتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنا پرانا ڈائلاگ ہے, مجھے ہمارے کو نہیں چاہیے, بس آپ کی بچی کو دو. جو بالکل, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو بہرحال اب سدھارنا کئی طریقے سے ہے. ہماری سوسائٹی کو نہیں کرنا چاہیے یہ سب چیزیں, کیونکہ آپ کے پاس ہے آپ کر لیں گے. ہمارے پاس آ کے آپ ایک بار ملیے, ہم آپ کو بتاتے رشتے ایسے رشتے ہیں کہ بچیوں کی عمر نکلی جا رہی ہے, وہ لوگ رو رہے گھر میں بیٹھ کے, مگر ان کے رشتے نہیں ہو رہے. کس کی وجہ سے؟ صرف پیسے کی وجہ سے, یہ شادی میں کھانے کی وجہ سے, یہ دہیج کی وجہ سے, جوڑے کی رقم کی وجہ سے, نئے گاڑیوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. میری التجا ہے, گزارش ہے, اللہ کے لیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے آپ پلیز یہ دہیج سے پرہیز کریے. دہیج, لاوش ڈنرز اسراف ہے. یہ شادی میں جو آپ کر رہے ہیں وہ لوگ, یہ اسراف ہے, مت کریے آپ پلیز. ایک جملہ میں یہاں پر بتانا ضروری ہے, سمجھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو. مگر اب فی الوقت ہو گیا یہ کہ زنا آسان ہو گیا, نکاح مشکل ہو گیا. تو بتائے ایک کہ بھائی زنا اتنا ایزی ہو گیا کہ یو کین ڈو اٹ ایٹ کافی. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ کافی سے بھی اس کو آسان کر دو. ایک کافی پہ جا کے کافی پینے کے بعد جو عمل ہوتا اس سے بھی آسان کر دو نکاح کو, جب جا کے مسئلہ حل ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اب جس طرح سے الحمدللہ اب تو جو جس کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے تو یہ تربیت دی جا رہی ہے, لیکن جو حضرات شادی اب جس کو نہیں معلوم, برابر علم نہیں تھا یہ تعلق سے کہ جہیز لے بیٹھے, جی جی جی, اگر معلوم رکھے پر بھی لے لیے, تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی اصلاح کریے. اگر سامان ریٹرن کر دیں, نہیں, آپ کے اندر گنجائش اگر ہے, گنجائش ہے, آپ کو آپ کی فائنینشیل سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, آپ کی سمجھ میں آ رہا آپ کو, تو جس کے پاس سے آپ لیے, اگر ان کی کوئی بچیاں ہیں تو آپ اس طرح سے ریٹرن کر دے سکتے ہیں ان کو, یعنی توفتاً فیور ریٹرن کر دے سکتے ہیں آپ کہ بھائی میں آپ کی جو بھی ہے نکاح, ان کے لیے میں جو بھی اخراجات میں کر لوں گا. پھر لیکن سامنے والوں کا پھر جہیز جا رہا, نہیں جہیز نہیں, دوسرے جو اخراجات رہتے ان کے, دوسرے جو مسائل رہتے جو شادی کے بنا پہ ہوتے,
تو اب فار ایگزامپل دیکھیے اس میں کیسے رہتے چیزیں بولے تو ایک لڑکی کو ودا کرنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا. اس کا سب سے بہترین سولوشن کیا ہے معلوم؟ یہ ہماری شریعت ہی دے دیتی کہ ایک باپ ہے, اس کو ایک بیٹی ایک بیٹا ہے, تو اگر بیٹے کا اگر نکاح کر رہے انہوں تو ان کو بھی تو خرید کے لانا ہے نا پھر سامان. اگر انہوں دہیج نہیں لیں گے تو ان کو بھی تو لانا ہے نا خرید کے سامان. برابر, ایگزیکٹلی. تو اب ان کے پاس ایک بیٹا ہے, اب آپ لے لیے دہیج, بیٹی کا نکاح کر لیا, اب ان کے پاس بیٹا ہے تو ان کو بھی تو خرید کے لانا ہے نا. تو ان دس وے یو کین ریٹرن دا فیور. آپ ان کو اس طرح سے مالی واپس کر کے آپ ان کا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اوکے, واٹ اباؤٹ دا تحفظ رزق؟ جی, تحفظ رزق کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیسا آپ بتائے کہ لیوش ڈنرس یہ وہ جو ہو رہے, تو اس میں ہوتا کیا کہ ہم بہت زیادہ انتظام کر لیتے مگر مہمان نہیں آتے. تو کئی بار دیکھا گیا اور اچھے اچھے علاقوں میں دیکھا گیا کہ 300 لوگوں کا کھانا, 400 لوگوں کا, پوری کی پوری دیگ ویسی رکھی ہوئی ہے. ابھی آپ بہت کم بتا رہے ہیں پبلک. جی, اکثر ہزاروں میں. جی جی, بہت زیادہ, ابھی ہزاروں میں ہو گیا مسئلہ یہ. ہمارے اتنے لوگ آئیں گے اور اتنا ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. تو یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو اس میں ہوتا کیا, جو مہمان نہیں آتے تو وہ پورے کا پورا کھانا بچ جاتا. اب وہ لوگ گھر کو کتنا لے کے جائیں گے, مہمانوں کو بھی کتنا دیں گے, نہیں دے سکتے. تو ہم کئی بار بذات خود, ہمارے صدر صاحب, میں, یہاں تک کہ ہمارے مرحوم مفکر ملت حضرت عمران قادری صاحب ہے, وہ بذات خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پیک کیے, گھنٹوں 3 گھنٹے ہم کھانا پیک کیے, 4 گھنٹے کھانا پیک کر کے لے جا کے مستحقین میں ہم ڈسٹریبیوٹ کیے اسی رات میں. جی ماشاء اللہ. یعنی آپ لوگ جس طرح سے یہ بھی ایک طرح کام کرتے ہیں کہ کھانا کبھی ویسٹ نہ ہو. بالکل. تو الحمدللہ. جیسا کہ اور ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ تعلیم بالغان, جی, یہ ایک اس کے اوپر اگر آپ کچھ لمحے کے لیے روشنی ڈال دیں تو انشاءاللہ پھر پروگرام ہمارا اختتام پر, کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. جی بالکل. اس کے لیے پھر انشاءاللہ کبھی پھر موقع بنا تو اور بھی مزید معلومات آپ سے ضرور کریں گے. اور جیسا کہ تعلیم بالغان کے لیے جو بالغ ہوتے ہیں, جی ان کے لیے کیا آپ لوگ پیغام دیتے ہیں؟ تو اس میں مسئلہ کیسا ہوتا, دیکھیے یہ تعلیم بالغان کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ کئی حضرات سے ہمارا جو مشاہدہ ہوا, 30 سال کی عمر ہو گئی, 25 سال کی عمر ہو گئی, 40 سال کی عمر ہو گئی, مگر ان کو بنیادی دینی یا پھر دنیاوی معلومات نہیں ہے. خاص طور سے ہم نے دیکھا یہ کہ 35 سال 40 سال کی عمر میں پہنچ گئے مگر ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم, وضو کے فرائض نہیں معلوم, پاکی ناپاکی کے چیزیں نہیں معلوم ہیں. تو اب وہ لوگ مدرسے کو تو نہیں جا سکتے, جا کے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تو نہیں پڑھ سکتے. تو اسی کے ضمن میں ہمارے مفکر ملت یہ سسٹم نکالے تھے کہ تعلیم بالغان. تو اس میں ہفتہ وار میٹنگز ہوتے تھے, ان لوگوں کو مخصوص جگہ پہ ایک جگہ پہ بلا کے ان لوگوں کی تربیت کی جاتی کہ ان لوگوں کو بنیادی تعلیمات دی جائے. اور یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پہ عمل کرنا بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو ان سے پوچھو جس کو معلوم ہے. اہل ذکر جو اللہ کا ذکر کرنے والے عبادت گزار بندے ہیں, ان لوگوں سے جا کے پوچھو اگر آپ کو نہیں معلوم ہے. تو یہ تعلیم بالغان کا مسئلہ بھی اسی طرح سے ہے کہ علم ان لوگوں تک پہنچانا جو اپنی ایک علم حاصل کرنے کی عمر کو گزار چکے ہیں. اب ان کو وہ بنیادی علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے, اسی لیے یہ تعلیم بالغان کا سسٹم رکھے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے مبلغ صحفہ سید مسعود علی صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ. وہ انہوں نے بڑی ہی تفصیلی کے ساتھ ہمارے ساتھ تمام باتیں رکھی ہیں, الحمدللہ بتائی ہیں. اور جیسا کہ میں آپ کے سامنے پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہفتہ واری اجتماع بھی ہوتا ہے, زنانہ مردانہ کے لیے الگ ہوتا ہے, اور جیسا کہ راشن کا انتظام بھی ہوتا ہے, ٹفنس کا انتظام بھی ہوتا ہے, اور یعنی سال میں 2 مرتبہ راشن جو مستحق ہوتے ہیں ان تک پہنچایا جاتا ہے. اور بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں جس میں آپ بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کو ضرورت ہو تو بلڈ آپ مانگ بھی سکتے ہیں, آپ کو ضرورت کے وقت مل جائے گی. اور جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان تمام بہنوں کے رشتے آسانی کے ساتھ عمل میں لائے, نیک رشتے نصیب فرمائے. اور جیسا کہ رشتوں کا بھی الحمدللہ سلسلہ چلتا ہے, آپ اگر رشتوں سے تعلق بھی اگر آپ ان سے رجوع ہو سکتے ہیں, اور جیسے کہ فلوٹس وغیرہ رہے یا کہیں بھی کچھ بیماری وغیرہ بھی رہے تو اس کے تعلق سے بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی آپ کی طرف سے اس سوسائٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور
تحفظ رزق، یعنی آپ اگر کوئی فنکشن کرتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں. اکثریت ہوتا ہے کہ حلیم وغیرہ بچ جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ لوگ ارے صبح خراب ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جو بھی کھانے خراب ہونے سے بہتر ہے کہ کسی کے پیٹ میں چلے جائیں. تو یہ تعلق سے بھی آپ لوگ اگر کھانا کسی تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ سوسائٹی سے آپ رابطہ پیدا کریں. اور جو بچے حضرات جیسا کہ بچہ سدھر جائے تو شادی کر دے تو بچہ سدھر جائے، یہ جو ذہن رکھتے ہیں نا وہ لوگ کے لیے بھی یعنی